بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہماری آج کی مجلس میں ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دلوانا مقصود ہے۔ ارکان اسلام میں حج ایک بڑا رکن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حج کرنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے شریعت نے شرطیں لگا رکھی ہیں کہ آپ صحت مند ہوں، اتنا لمبا چوڑا سفر کر سکتے ہوں، آپ کے پاس پیسہ ہو، زاد راہ ہو، گھر والوں کے اخراجات بھی برداشت کر لیں اور اس سفر کے آنے جانے کے اخراجات بھی برداشت کر لیں، تو یہ ہر آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی۔ دنیا میں ایک بہت بڑی مقدار ایسے لوگوں کی ہے جو غربت کی وجہ سے، مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ جو غربت کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایسے خوبصورت قسم کے اعمال بتلائیں کہ بغیر لمبی چوڑی محنت کیے ہوئے اور بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے اگر وہ ان اعمال کا اہتمام کر لیں گے تو اللہ رب العزت انہیں بیٹھے بیٹھے بغیر کوئی مشقت اور پیسہ خرچ کیے ہوئے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں ایسے 10 اعمال عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کی برکت سے اللہ تعالی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، مگر ہماری کاہلی اور سستی دیکھیں کہ ہم نے ان اعمال کا بھی اہتمام نہیں کیا۔ پہلے سے ہی نیت ہو کہ انشاءاللہ اب یہ والے اعمال کریں گے تاکہ ہم روزانہ حج کا ثواب لے سکیں۔ حج کرنے میں 5 سے 6 دن تو مسلسل لگتے ہیں۔ یہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ بھائی نیت باندھی اور 10 منٹ کے بعد فارغ ہو گئے۔ حج پہ تو پہلا دن بھی گیا، دوسرا بھی گیا، تیسرا بھی گیا، چوتھا بھی گیا، 5واں بھی گیا اور چھٹا بھی گیا۔ 5 سے 6 دن جا کر لگتے ہیں مسلسل، پھر جا کر ایک حج ہوتا ہے۔ اور یہ یہاں سے وہاں تک جانا اور وہاں سے یہاں تک آنا اور پھر مدینہ منورہ کا سفر، یہ اس کے علاوہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً لوگ حج 30 سے 40 دن لگاتے ہیں جب جا کر وہ ایک سفر پورا ہوتا ہے۔ اور جو میں اعمال بتلا رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کے لگیں گے آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، بلکہ بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا منٹ بھی نہیں لگتے اور حج کا ثواب مل جائے۔ وہ 10 اعمال کون سے ہیں جن کی برکت سے اللہ رب العزت حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ ان میں سے پہلا عمل، جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں کم از کم حج کرنے کی آرزو تو ہونی چاہیے، حج کرنے کی خواہش تو ہونی چاہیے، نیت تو ہو، اللہ سے مانگے تو صحیح کہ اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ مبارک سفر ہو جائے۔ جیب پر بھروسہ کر کے نہیں، آج تک کوئی جیب پر بھروسہ کر کے گیا بھی نہیں۔ اپنی تمنا آرزو اپنے رب کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ اسباب مہیا کرنے والے ہیں، تو ایک کام کیا ہے، کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے حج کا ثواب یہیں مل جائے،
بغیر کچھ کیے ہوئے اسے چاہیے کہ حج کی خواہش رکھے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، علم ہے، اور مال کو صحیح مصرف میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے مگر مال نہیں دیا، یہ اللہ سے ڈرتے تو ہیں لیکن مال ہے ہی نہیں، تو اپنے علم کی وجہ سے یہ نیت اور جذبہ رکھتے ہیں اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی یہ فلاں فلاں نیکی کے کام کر لیتے۔ حدیث میں ہے کہ مالدار میں اور اس غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ دونوں کو برابر اجر دے گا، جس کی نیت تو ہے نا۔ بنی اسرائیل کے جس شخص نے ریت کے ڈھیر کو دیکھ کر نیت کی تھی کہ کاش اتنا میرے پاس مال ہوتا، سونا ہوتا، تو میں یہ سارا سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، وقت کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اس کو خوشخبری سنا دو، ہم نے تمہارے نامہ اعمال میں اتنا سونا خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ تو صرف نیت ہی تھی، اس کے پاس دولت تو نہیں تھی۔ تیسرا آدمی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا، لہذا وہ مال کو بے جا خرچ کرتا ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، یہ سب سے بدتر انسان۔ اور چوتھا آدمی وہ جس کو اللہ نے نہ علم دیا ہے نہ مال دیا ہے، اس میں نہ خوف خدا ہے نہ مال کا صحیح استعمال ہے، یہ نیت کرتا رہتا ہے کہ اگر مجھے بھی مال مل جائے نا، جس طرح فلاں فلاں لوگ برائیاں کر رہے ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں، میں بھی ایسی کروں، تو اس کو بھی ان کے برابر گناہ مل رہا ہوگا، کیونکہ مال نہیں ہے، ہوتا تو یہ برائی میں خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس مال نہیں لیکن علم ہے، اچھی نیت اور جذبہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا کہ مالدار کو دیا جا رہا ہے، اور وہ مال کے ذریعے سے حج کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، اس کو بھی دیں گے۔ سو ہمارے پاس مال نہیں لیکن ہمارا جذبہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے شکل بنا دی تو انشاءاللہ ہم بھی حج کریں گے، بغیر حج کیے ہوئے حج کا ثواب مل جائے۔ تو نیت تو سب کر لینی چاہیے، اللہ ہم سب کو بار بار اس سعادت سے مستفید فرمائے۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک یعنی اشراق تک مسجد میں ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، اور پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ، اور ایک روایت میں تامۃ، اللہ تعالیٰ اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ابھی کتنی دیر ہے، ہم سے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، کتنے لوگ فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ۔ نمازی وہی ہے جو فجر میں ہو، فجر کے بعد اشراق تک کتنا وقت ہوتا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، اتنا مسجد میں ٹھہر جاؤ اور 2 رکعت اشراق کی پڑھ لو،
اللہ تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. رب کی طرف سے عطا کتنی ہے، ہماری طرف سے سستی اور کاہلی کتنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس سستی کو دور فرما دے. نمبر 3، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے آئیے. فرض نماز جماعت سے پڑھنی ہے مسجد میں، گھر سے وضو کیا اور آپ مسجد میں آ گئے، لو بھائی حج عمرے کا ثواب مل. حدیث میں سنن ابی داود کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا، جو آدمی اپنے گھر سے باوضو نکلا، الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، یہ ایسا ہے جیسا احرام باندھ کے بندہ حج پہ جا رہا ہوں. فرض نماز با جماعت اگر پڑھنی ہے، پڑھنی چاہیے جو فرض ہے. وضو گھر سے کر کے آ جاؤ، لو حج کا ثواب مل گیا. آپ اندازہ لگائیں اللہ پاک دینا چاہتے ہیں، بہانے چاہیے اس کو. یہ ثواب ہم روزانہ 5 مرتبہ لے سکتے ہیں. اگلا 5 دن میں 1 حج کرے گا، آپ 1 دن میں 5 حج کر لو. نمبر 4، مساجد میں علمی حلقوں میں شریک ہو جائیں. آپ کی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہے، فقہی مسائل ہیں، تعلیم کے حلقے لگ رہے، ان میں بیٹھو. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کی توفیق ملتی ہے، حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. حدیث میں من غدا الی المسجد، جو مسجد میں گیا، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، اس کا ارادہ صرف خیر کی بات کو سیکھنا یا سکھانا ہے. کان له کاجر حاج تاما حجته، جو آدمی مسجد میں اس لیے گیا کہ دین کی کوئی بات سیکھے گا یا سکھائے گا، اور کوئی غرض نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامل حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. فجر کی نماز پڑھنے آگے، درس قرآن ہوگا 5 منٹ 10 منٹ، کون سا زیادہ لمبا وقت لگ گیا. نیت کر لو کہ اس میں بیٹھنا ہے، سیکھنا ہے. اور معلم کو بھی چاہیے کہ نیت کر لے کہ میں سکھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ طالب علم کو بھی معلم کو بھی کامل حج کا ثواب عطا فرما دیں. دیگر کسی بھی نماز میں یہ حلقے لگتے ہوں، اس پر مستقل حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. نمبر 5، نماز کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لو. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے. ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فقراء، غریب لوگ حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار لوگ ہیں نا، انہوں نے بہت بلند اور بالا مقام حاصل کر لیا، یہ ہم سے بہت آگے چلے گئے. بھئی کیسے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، تو برابر ہو گئے نا. لیکن آگے جا کر وہ حج کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ عمرہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو بہت سارے کام مالدار لوگ کر سکتے ہیں، غریب نہیں کر سکتا. تو ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم یہ کر لو گے
تم سے آگے کوئی جائے گا ہی نہیں، الا یہ کہ وہ بھی یہ وظیفہ کرے تو اللہ اس کو بھی پھر اجر دے دیں گے۔ حضرت ارشاد فرمائیں وہ کون سا وظیفہ ہے کہ اگر ہم وہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مالداروں سے بھی مالداروں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، ایک روایت میں 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو بس۔ بتاؤ یہ کوئی مشکل ہے؟ مگر کیا عجیب شیطان کی محنت ہے، مجال ہے جو یہ 2 منٹ بیٹھنے دے، فجر کے بعد سلام پھیرنے کی دیر ہے بھاگ رہے ہیں، تو 2 منٹ بچا کر کیا کر لیں گے؟ عصر کے بعد سلام پھیرنے کی دیر ہے تو بھاگے جا رہے ہیں۔ دیگر نمازوں میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، سنتیں اور نوافل پڑھ لیے، دعا کرنے سے پہلے یہ کچھ وظیفے کر لو، کچھ اعمال انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے، یہ انسان کے اوراد و وظائف کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے خصوصی علوم نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ کر لو گے تو یہ جتنے مالدار آگے بڑھتے جائیں بڑھنے دو، تم سے آگے کوئی نہیں۔ کچھ دن میں آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے مالدار بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کوئی بات نہیں، اب اللہ ان کو بھی اجر دے گا، اللہ آپ کو بھی اجر دے گا، تم بھی کرتے رہو۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ مالدار حج کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، آپ نے کیا فرمایا؟ تم یہ وظیفہ کر لو، ان کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ مختصر سا ذکر کرنے سے بھی اللہ تعالی حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، مسجد قباء تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو راستے میں قباء ایک بستی ہے، وہاں آپ نے قیام کیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مسجد بنائی، بلکہ اس مسجد کا پہلا پتھر آپ نے خود رکھا۔ دوسرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم رکھو۔ تیسرا، حضرت عمر فاروق سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رکھو۔ چوتھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ رکھو۔ پھر ایک جملہ فرمایا میرے بعد خلفاء اسی ترتیب سے ہوں گے جس ترتیب سے میں نے ان سے پتھر رکھوائے۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ بعد میں آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں بھی مسجد بنائی، مسجد نبوی بعد میں بنی، لیکن ہفتے میں ایک دن، اکثر ہفتے ہی کے دن آپ تشریف لاتے تھے، یہاں قباء میں تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، جس نے مسجد قباء میں ایک نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ جس طرح مسجد نبوی کی زیارت سنت ہے، مدینہ منورہ جانے والا ہر حاجی وہ مسجد قباء کی بھی زیارت کرتا ہے، اس کی زیارت کرنا بھی سنت ہے، اور وہاں 2 رکعت نماز پہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کو لوگ مدینہ منورہ کا عمرہ کہتے ہیں۔ مکہ کا عمرہ تو بیت اللہ کے ارد گرد ہوگا، کوئی مدینے میں رہ کر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو جائے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس کا بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہوٹل سے، اپنی رہائش گاہ سے وضو کریں، پیدل یا سواری پہ مسجد میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، واپس آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھو گے پھر 2 پڑھو گے پھر 2۔ ہمارے ساتھ ایک حاجی تھا، اس نے کوئی 10 رکعتیں پڑھی۔ بھائی اتنی دیر لگا دی، کہنے لگا زیادہ عمرے کر رہا تھا، اس سے نہیں زیادہ ملتے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہوگا، پھر دوسرے سفر میں دوسرا عمرہ ہوگا، 2 رکعت پڑھو گے ایک عمرے کا ثواب۔ دیکھو کتنا آسان، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے کتنا آسان ہے۔ نمبر 7،
وہ اعمال جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ حج عمرے کے ثواب عطا فرماتے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، جن میں سے نمبر 7 یہ ہے کہ رمضان شریف میں آدمی عمرہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی رمضان شریف میں عمرہ کر لے گا، یہ ایسا ہے جیسا اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا۔ دیکھ لو، اب بظاہر مشقت لگ رہی ہے کہ عمرہ وہ بھی رمضان میں، لیکن آگے اجر تو دیکھو آپ، حج اور وہ بھی نبی کے ساتھ، اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا۔ نمبر 8، حاجی کا سامان سفر تیار کرنا یا اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا۔ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے، آپ نے اس کے سامان سفر میں تعاون کر لیا، چلو بھائی حاجی کے میں لے چلتا ہوں، بھائی فلاں چیز میں لے آتا ہوں، فلاں کام میں، کچھ وہ کر رہا ہے کچھ یہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ مدد کر دی، وہ چلا گیا۔ آپ نے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی کہ یار اس گھر کا سربراہ موجود نہیں ہے، سفر پہ ہے، پتہ نہیں ان کی ضرورت کی چیزیں ان کا انتظام کیا ہوگا۔ آپ نے کسی انداز سے اپنے گھر والوں کو بھیج کر معلومات لے لی، کبھی کوئی چیز کھانے پینے کی بھیج دی، کبھی اور ان سے خیریت پوچھ لی، کوئی چیز ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ یہ جو خبر گیری آپ نے کی، سمجھو جیسے آپ نے حاجی کر لی۔ حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جہز غازیا، جس نے کسی مجاہد کو تیار کیا، او جہز حاجا، یا کسی حاجی کو تیار کیا، او خلفہ فی اہلہ، یا اس کے گھر میں گھر والوں کی خبر گیری کی، او فطر صائما، یا کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کان لہ مثل اجورہم، جتنا اجر اللہ حاجی کو دے گا اللہ اتنا اس کو بھی دے گا، اس کو حج کا ثواب حج کر کے ملے گا، اس کو حج کا ثواب بغیر حج کیے ہوئے ملے گا، من غیر ان ينتقص من اجورہم شیء، اور اس حاجی کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی کہ جو حج کا سامان تیار کرنے والا ہے، گھر والوں کی خبر گیری کرنے والا ہے، کچھ اجر وہ لے جائے کچھ حاجی کو ملے، نہیں، حاجی کو بھی پورا ملے گا، مجاہد کو بھی پورا ملے گا، روزے دار کو بھی اللہ پورا اجر دیں گے، افطار کرانے والے کو اور مجاہد کے ساز و سامان کو تیار کرنے والے کو اور حاجی کے ساز و سامان کو تیار کرنے والے کو بھی اللہ پورا پورا اجر دیں گے۔ تو دیکھو، ایک دوسرے کی خبر گیری رکھنا اور ایک دوسرے کے کاموں میں معاون بننا بھی کتنی بڑی سعادت کی بات۔ نمبر 9، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ مجھے بیٹھے بغیر کسی مشقت کے اللہ حج کا ثواب عطا فرما دے، اگر اس کے والدین زندہ ہیں، دونوں یا کوئی ایک، اس کو چاہیے کہ محبت بھری نگاہ اپنے ماں باپ پہ ڈالے، ان کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترغیب و ترہیب میں، اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا، کہنے لگا، فقال انی اشتہی الجہاد، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، ولا اقدر علیہ، مگر مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے، دل بہت چاہتا ہے کہ جہاد کروں مگر اس کی طاقت نہیں ہے، تو میرے لیے کوئی حل ہے؟ قال هل بقی من والدیک احد، تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ حضور نے یہ پوچھا۔ قال امی، جی میری والدہ زندی ہے۔
قال فأبل اللہ فی برہا، حد کر دو اس کے ساتھ حسن سلوک میں، اس کے ساتھ نیکی کرو، ہمدردیاں کرو. فَإِذَا فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں اس کا ثواب کتنا دیں گے؟ کأجر حاج ومعتمر ومجاہد، اس کا اجر اتنا ہی ہوگا جتنا کہ تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، حج کیا، عمرہ کیا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم ان کے وجود کو سعادت سمجھو. اور آج ان لوگوں سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں، یہ بوڑھے بوڑھے لوگ جو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، گھر میں جگہ جگہ تھوک رہے ہوں گے، الٹی ٹیڑھی باتیں کر رہے ہوں گے، بچوں کی طرح الٹی ٹیڑھی ضدیں کر رہے ہیں. اولاد ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں پورے گھر کی برکت یہی بوڑھا انسان ہے. اس کی قدر جب آئے گی جب یہ نعمت چھن جائے گی. بعد میں قدر کر کے کیا کرو گے؟ پھر تو ختم ہوگی. زندگی میں آدمی کچھ کر لے تو یہ کرنے کا کام ہے. تو اپنے والدین کے ساتھ دل مانے نہ مانے، مجھے اپنی آخرت بنانی ہے بھائی، مجھے کیا کرنا؟ دل سے پوچھتے رہیں گے، مجھے اپنی رب کو راضی کرنا ہے، مجھے حج عمرے کا ثواب لینا ہے، یہ میرا حج ہے، یہ میرا عمرہ ہے. تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، محبت بھرے لہجے میں بات چیت، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی موٹھا چاپی کرنا، ان کی دعائیں لینا. اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ مجھے مقبول حج کا ثواب مل جائے، یہ کام کر لو. نمبر 10، اولاد کا اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا. ایک ہوتا ہے حج بدل، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی زندگی میں اس پر حج فرض تھا، نہیں کیا، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کرنا ہے، اور ساتھ میں پیسے بھی چھوڑے کہ یہ پیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی سے حج کروا لینا. تو یہ حج بدل کہلاتا ہے. تو پورے حج کا ثواب اس مرحوم کے کھاتے میں جائے گا. ورثاء پر لازم ہے کہ اپنے مرحوم والدین یا جس بھی رشتہ دار نے یہ وصیت کی ہے پیسے چھوڑیں. اس پہ حج فرض تھا، وصیت بھی کی ہے. 3 باتیں. تو یہ حج اس کی طرف سے ہونا چاہیے. ایسے بندے کو حج پہ بھیجنا بہتر ہے جس نے اپنا حج پہلے سے کیا ہوا ہو. لیکن کسی دوسرے کو بھی اگر بھیج دو گے تو حج ادا ہو جاتا ہے. یہ حج بدل کہلاتا ہے. لیکن ایک شکل دوسری ہے جو یہاں ہے. مجھے والدین نے نہیں کہا ہوا کہ ہماری طرف سے حج کرنا، انہوں نے وصیت بھی کوئی نہیں کی، ان پہ حج فرض بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں چھوڑے، مگر میں پھر بھی حج کرتا ہوں. اپنے فرض حج کے علاوہ میں نے نفلی حج کیا، اور اپنی طرف سے کر کے میں نے اس کا ثواب والدین کو پہنچا دیا، اپنے کسی دوست کو پہنچا دیا. بہت سارے لوگوں کی نیت کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ہر ایک کو پورے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو اولاد اگر یہ عمل کرے کہ اپنی طرف سے حج کر کے اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دیں، تو یہ بھی والدین کے نامہ زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے. عمرے کا ثواب، طواف کا ثواب، حج کا ثواب جیسے مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، سو زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے. آپ نے دعا کر دی اللہ اس کا ثواب میرے فلاں دوست کو، والدین کو عطا فرما دے، تو یہ بھی حج کا ثواب لینے کا ایک عمل ہے. 10 اعمال میں نے ذکر کیے کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ رب العزت بغیر حج کیے ہوئے حج کا ثواب عطا فرما دیں گے. اگر ہم حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو فرض ہے. اس میں کوتاہی کرنا ایسا ہے جیسے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، جیسے روزہ نہیں رکھا. یہ تو گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا. لیکن میں نے یہ اعمال خصوصاً ان لوگوں کے لیے بیان کیے کہ جن پہ حج فرض نہیں، غریب ہیں وہ، مگر ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سفر عطا فرما دیں. تو غربت کے باوجود کوئی یہاں بیٹھے بیٹھے حج عمرے کا ثواب لینا چاہتا ہو تو اتنے پیارے پیارے اعمال ہیں اور بہت آسان ہیں. ہمیں ان میں دلچسپی لینی چاہیے، خود بھی کرنے چاہیے، اور گھر کی خواتین کو بھی
جو ہے وہ یہ باتیں بتانی چاہیے. ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں. قباء مسجد یہاں بیٹھے ہوئے نہیں جا سکتے, والدین کی طرف سے حج کرنے نہیں جا سکتے, مگر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتے. فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھ بھی نہیں سکتے, حج کی آرزو بھی نہیں کر سکتے. کیا یہ تو ساری چیزیں کر سکتے ہیں. سو ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.